میاں بیوی آپس میں لڑ تو لیتے ہیں مگر ایک دوسرے کو دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں دل مرجھایا سا رہتا ہے۔ باپ کے بعد خاوند ہی ہوتا ہے جو عورت کا خیال رکھتا ہے۔ بیوی تنگ کرتی ہے مگر جب شوہر کسی مشکل میں ہو تو ساتھ بھی بیوی ہی دیتی ہے۔ رشتے سب بہت اچھے اور اپنائیت بھرے ہوتے ہیں مگر ماں اور بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آئی، قدر کریں۔ بیوی کے بغیر زندگی کی ایک جھلک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو بیوی سے کہتے ہیں تو کرتی ہی کیا ہے۔ شادی کے بعد ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جس پہ اسے سب سے زیادہ مان ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، کبھی لڑ جھگڑ کر تو کبھی لاڈ اٹھوا کر، کبھی ناراض ہو کر تو کبھی نخرے اٹھوا کر، کبھی کچھ کھانے پینے کی تو کبھی کہیں جانے کی خواہش پر۔ الغرض ایک بیوی کا خاوند ہی اس کی ڈھال ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب بیویوں کی یہ ڈھال سلامت رکھے۔ شوہر وہی اچھا جو بیوی کی مسکراہٹ کی وجہ بنے، کیونکہ عورت کے چہرے کے سارے رنگ شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ خوشی کے رنگ ہوں یا غم کے۔ عورت ناز سے گوندھی گئی ہے اور نازکی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھونڈتی تھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں، اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے۔ بیوی کی محبت، شوہر کا خیال رکھنے، گھر اور بچے سنبھالنے اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت سنبھالنے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ شوہر کی محبت بیوی کے لیے چھوٹے موٹے گفٹ لانے، ان کی وجہ بے وجہ تعریف کرنے اور ان پر اعتبار کرنے سے جھلکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، شادی سے پہلے اگر عورت منہ بناتی تھی تو والدین اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کو مناتے تھے۔ ذرا بڑی ہوئی تو اس کو اداس دیکھ کر سہیلیاں پوچھتی کیا ہوا۔ اب یہ سب رشتے توڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اگر کبھی ناراض یا غصہ ہو جائے تو برا مت مانے، اتنا تو اس کا حق ہے، ورنہ وہ کس کے سامنے نخرے کرے گی۔ والدین اور سہیلیاں تو ساتھ نہیں، اسی لیے آپ ہی اس کا سب کچھ ہیں۔ میاں جی دور ہوں تو ان کی ایک ایک چیز سے ان کی خوشبو سی آتی ہے، ہر چیز یاد دلاتی ہے۔ مرد اگر پیار کرنے والا ہو تو عورت کچے گھر میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ کیا ہوا اگر آپ اپنی بیوی کو محلوں کی رانی نہیں بنا سکتے؟ اپنی بیوی کو دل کی رانی بنا کے دیکھیں، وہ آپ کے چھوٹے سے گھر کو بھی محل سمجھنے لگے گی۔ مرد کو چاہیے کہ کم از کم بیوی کی دل جوئی تو کرے۔ جو جوائنٹ فیملی میں کڑوی اور تلخ باتیں آپ کے لیے سہ رہی ہے کہ گھر آباد رہے، مرد تعریف کے چند بول کہہ کر اسے ہمت دے سکتا ہے، اتنا تو ہم سفر کا حق ہے۔ اپنی بیوی کو خود عزت دو گے تو گھر والے بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ اس کو سب کے سامنے بے عزت کرو گے تو کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ میاں جی کے آفس سے آنے کا انتظار ہر بیوی کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو کوئی بیوی ان کی گاڑی کا ہارن سن کے جان لیتی ہے، کوئی بائک کی آواز سن کے، کوئی دروازے کی دستک سے، کوئی آہٹ ہی سے پہچان لیتی ہے۔ میاں کی پیاری سی آواز اس وقت ہر آواز سے پیاری لگتی ہے۔ بے شک وفادار اور ساتھ نبھانے والا شوہر کسی نعمت سے کم نہیں۔ ماں بننا بھی کتنا اچھا احساس ہے۔ شوہر کی پیار بھری نظریں، ساس کا خیال رکھنا، مانو کہ لڑکی کو اپنا آپ بہت خوش نصیب لگتا ہے اس لاڈ پیار پر۔ بیوی سے اپنے والدین کی عزت کی توقع کرنے سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کریں، تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ عورت ایک پاکیزہ چیز، مرد کے سائے میں جو عورت ٹھنڈک محسوس نہ کرے وہ ساری زندگی تپتے صحرا میں بسر کرتی ہے۔ اس کے نصیب میں سکھ کہاں، جس طرح فطرت نے اس کو ادھورا بنایا ہو وہ اسی طرح ادھوری ہی رہے گی۔ جب مرد کی زندگی میں صرف نیک عورت کی خواہش رہ جائے تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے۔ عقلمند بیویاں کبھی اپنی آواز اپنے شوہر کی آواز سے اونچی نہیں کرتی۔ اللہ نے عورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ کسی بھی مرد پر حکمرانی کر سکتی ہے، مگر آج کی عورت سمجھتی ہے آواز اونچی کرنا بدتمیزی کر کے وہ روک ڈال لے گی۔ ایسا ممکن نہیں۔ مرد پیار کا پیاسا ہوتا ہے۔ جو عورت عقلمند ہوتی ہے وہ مرد کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر راج کرتی ہے۔
مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیگمات کا احساس کیا کریں۔ ان بیچاریوں کی زندگی تو یہی ہوتی ہے، ان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہیں۔